سید عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی جلوہ گری سے پہلے بھی آپ کے ذکر خیر کی محفلیں ہوتی تھی۔ ہر نبی ہر رسول کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ بھی کریں، اپنی نبوت و رسالت کا پرچار بھی کریں، اپنے اوپر اتارے ہوئے صحائف اور کتب کی تعلیمات بھی امت کو دیں، اور جب لوگوں کا ہجوم ہو جائے، اکٹھ ہو جائے، فرمان خدا تعالیٰ تھا کہ پیغمبروں میری توحید، اپنی رسالت اور اپنی تعلیمات دینے کے بعد تم پر لازم ہے کہ اپنے اپنے دور میں مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کریں، اس لیے کہ مقصود کائنات آدم علیہ السلام نہیں تھے، مقصود کائنات شیس و ادریس علیہ السلام نہیں تھے، مقصود کائنات خلیل اور کلیم نہیں تھے، مقصود کائنات فقط آمنہ کے لال۔ خالق کائنات نے آپ ہی کے لیے کائنات کو پیدا کیا، آپ ہی کے لیے یہ جہان بنایا، یہ دنیا معرض وجود میں آئی تو آپ ہی کے تصدق میں۔ ہر نبی اپنے دور میں آپ کی تعریف کرتے رہے، آپ کی ثنا کرتے رہے، آپ کے کمالات کو بیان کرتے رہے، اور قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ تورات میں بھی ثناء مصطفیٰ تھی، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ تھا، زبور میں بھی شان مصطفیٰ کا بیان تھا، کتب اور صحائف میں بھی اللہ پاک نے انبیاء کرام کو جو عطا فرمائی تھی، ہر ایک میں مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا تذکرہ۔ آپ قرآن پاک کو دیکھیں، روح اللہ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے انہیں بے شمار کمالات دیے، ان کمالات میں سے چند ایک کمالات کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ وہ نابینوں کو آنکھیں عطا کرتے، بیماروں کو شفا دیتے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ پرندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتا، مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے۔ یہ کمالات اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ مقصود کیا تھا کہ فقط یہ کمالات آپ نے نہیں دکھانے، یہ معجزات آپ نے نہیں دکھانے، آپ نے نابینوں کو آنکھیں بھی دینی، آپ نے بیماروں کو صحت بھی دینی، آپ نے مردہ لوگوں کو زندہ بھی کرنا ہے۔ جب ہجوم ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں، تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک ایک وقت میں 50,000 تک آدمی آپ کی خدمت میں فیض لینے کے لیے آتے تھے، تو آپ انہیں اپنے کمالات دکھاتے، اپنی شان دکھاتے، پھر ارشاد فرماتے مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ یہ کمالات مجھے اللہ نے کس لیے دی، مجھ سے پوچھو تو صحیح یہ شانیں اللہ نے مجھے کس لیے عطا کی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ شانیں اللہ نے کس لیے ادا کی ہیں، کس لیے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، آپ کو عرض کریں کہ مردہ زندہ کر دو، آپ اسی وقت زندہ کر دیتے ہیں، بیمار آ جائیں تو شفا دے دیتے ہیں، یہ شانیں اللہ نے کس لیے آپ کو عطا کی؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم لوگ آؤ تو فقط میری شانیں نہ دیکھتے رہو، میں تمہیں یہ بشارت بھی دیتا رہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد عظمت والے رسول آ رہے ہیں جن کا نام نامی احمد ہے۔ یہ تو قرآن پاک ہے، یہ تو قرآن شریف میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے بعد نہیں آنا تھا، 1 سال بعد جلوہ گر نہیں ہونا تھا، حضور نے 2 سال 3 سال 40-50 سال کے بعد اس کائنات میں رونق افروز نہیں ہونا تھا کہ اس لیے کلیم حضرت روح اللہ کہہ رہے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کی آمد کو ابھی 650 سال دیر تھی کہ آپ کی عظمت کے ذکر پہلے ہو رہے، آپ کی عظمت کے چرچے پہلے ہو رہے تھے۔
کے ترانے پہلے گائے جا رہے تھے. ابھی تو حضور کے ابا حضور بھی جلوہ گر نہیں ہوئے تھے, آپ کے دادا بھی کائنات میں نہیں آئے تھے, آپ کے پردادا کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا, آپ کے ساتھ پشتوں تک کوئی فرد اس کائنات میں نہیں تھا. حضور علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہو رہا تھا, سرکار کے چرچے پہلے بھی ہو رہے تھے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے مصطفیٰ کے لیے پیدا کی ہے, اور مصطفیٰ کو خالق نے اپنے لیے مصطفیٰ کریم کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جلوہ گر تھے. حضور کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ خالق کے کائنات نے آپ کو کب پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ یہ فرمائیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا. جابر جس پیغمبر کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے, اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ساری کائنات سے پہلے بنایا, ساری کائنات سے پہلے آپ کے نور کو رب نے خلق فرمایا. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سے صحابہ جلوہ افروز تھے, بہت سے صحابہ حاضر تھے. کسی ایک نے یہ عرض نہیں کیا کہ حضور ہم نے کیا پوچھا, آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا. ہم نے پوچھا کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا ہے, کس چیز کو خلق کیا ہے. آپ نے فرما دیا کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے مجھے پیدا فرمایا ہے, میرے نور کو خلق کیا ہے. ہم تو آپ کو بھی جانتے ہیں, آپ کے دادا کو بھی جانتے ہیں, پردادا کو بھی جانتے ہیں, آپ کے تو شجرہ نسب کو پوری طرح ہم ازبر کیے ہوئے جانتے ہیں. ہم نے کیا پوچھا آپ نے کیا کہہ دیا. حضور علیہ السلام کے ہر صحابی جو اس وقت محفل میں جلوہ گر تھے, حاضر تھے, سب نے یہ جواب باثواب جب سنا تو کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ, اے سرور عالم آپ نے جو کچھ فرمایا برحق. محفل صدقتا کی گونج سے گونج اٹھی, صدقتا کی آوازیں ہر سمت سے آنے لگی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کا جو عقیدہ تھا آج بھی اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے, اور قیامت تک یہی عقیدہ انشاءاللہ رہے گا. اللہ تعالی مفتی مختار احمد غوثوی صاحب جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد, کی آمد, مکی کی آمد, حضور کی آمد اور نور کی آمد. حضور علیہ السلام کے فرمان پہ آپ توجہ کیجئے. فرمایا اللہ نے ساری کائنات سے پہلے, ہر چیز سے پہلے میرے نور پاک کو خلق کیا. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں آپ اس پہ غور تو کیجئے. ہم جو بنے ہیں, انسان جو وجود میں آیا ہے, آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اربع عناصر سے پیدا ہوئے, مٹی سے, آگ سے, ہوا سے اور پانی سے آپ کو پیدا کیا گیا. یہ آگ ہوئی, آگ تھی تو پیدا ہوئے, مٹی تھی تو پھر پیدا ہوئے. ان چار عناصر کو جمع کر کے خالق کے کائنات نے نعرہ تکبیر کو پیدا فرمایا. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت. صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی صاحب, قاری ریاض حسین گولوی صاحب, صاحبزادہ کوکب اویس صاحب, ماشاءاللہ مولانا محمد صادق صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاد صاحب کا خطاب جاری ہے, توجہ سے سنیں. علماء کی آمد ہے. قبلہ مفتی مختار احمد غوثوی صاحب. حضور علیہ السلام کے غلاموں, حضور علیہ السلام کا فرمان کیا تھا کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نور پاک کو خلق فرمایا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں اور نظریہ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ آدم علیہ السلام اربع عناصر سے پیدا ہوئے, ان کی اولاد اربع عناصر سے پیدا ہوئی ہے, مٹی سے, پانی سے, آگ سے, ہوا سے یہ مخلوق بنی ہے. تو آپ خود سوچیں. حضور نے فرمایا خالق اللہ تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا, تمام چیزوں سے پہلے اس سے پتہ چلا کہ پانی نہیں تھا, مصطفیٰ تھے, مٹی نہیں تھی, مصطفیٰ تھے, آگ نہیں تھی, مصطفیٰ تھے, ہوا نہیں تھی, مصطفیٰ تھے, یہ کائنات کی کوئی چیز نہیں
تھی، سب سے پہلے جنہیں خلق کیا وہ آمنہ کے لال کا نور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نورانیت تھی، وہ آپ کی ماہیت اور حقیقت محمدیہ تھی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جو ماہیت ہے، آپ کی حقیقت کی کنو ہے، اسے آج تک نہ کوئی پہچان سکا، نہ وہاں تک پہنچ سکا، نہ قیامت تک کسی کو رسائی حاصل۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر ایک پیغمبر نے، ہر ایک رسول نے اپنی رسالت اور نبوت کے قوت ان کے ساتھ ریسرچ کی اور تلاش کیا کہ مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہے، حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، کنو حق مصطفیٰ ہے کیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایک عاشق صادق نے یہی عرض کیا، تمامی انبیاء در جستجویند، تمامی انبیاء در جستجویند، خدا داند کہ تو درچے مقام۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حضور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے آپ کی عظمت کو دیکھا، میں نے آپ کی رفعت کو دیکھا، میں نے آپ کی کنہ تلاش کرنے کی سعی کی، میں سعی کرتا کرتا اپنا پیریڈ بکتا کر کائنات سے رخصت ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوا، لیکن مجھے آپ کی کنہ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جہاں انبیاء اور رسول مصطفیٰ کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں پا سکے، تو آپ خود سوچیں کون ہے جو آپ کی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، مجھ محمد کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، جب حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے سب سے افضل اعلیٰ بالا بندے سے ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا، تو سرکار کے ان الفاظ پہ توجہ کیجئے۔ حضور نے فرمایا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر ربی کا لفظ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے، صدیق اکبر بھی نہیں پہچان سکے، روح الامین بھی نہیں پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، وہی ماہیت مصطفیٰ کو جانتا بھی ہے، وہی مقام مصطفیٰ کو بھی جانتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میری معروضات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں۔ اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی خواجہ زہیر صاحب کی اور ان کے برادر مکرم کی زندگی دراز فرمائے، ان کے والد گرامی کا سایہ عاطفت ان پر دیر سلامت رکھے۔ مجھے حکم فرمایا، میں تو ویسے حاضری کے لیے آیا تھا، تو مجھے مولانا صاحب نے بھی یہ فرما دیا کہ تم کچھ نہ کچھ تو بیان کرو۔ خواجہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، میں نے ان کے احکام کی تعمیل کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء موجود ہیں، بیان چلتا رہے گا، اور ہماری جماعت کے مفتی اعظم حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، ان کا بیان بھی آپ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ مجھے صحت بھی دے، مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، اور آپ حضرات کو بھی سلامت رکھے۔ آمین وآخر دعوانا۔